دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ 18ویں صدی میں فرانس یورپ کا سب سے ترقی یافتہ ملک گردانا جاتا تھا۔ بڑی آبادی اور کامیاب بیرونی تجارت کا حامل اور روشن خیال نظریات کا مرکز تھا۔ فرانس کا کلچر باقی دنیا میں قابل توصیف اور قابل تقلید سمجھا جاتا تھا۔ تاہم یہ ظاہری کامیابی ایک سراب تھی، کیونکہ اس دور میں فرانس کو ایک طرف خشک سالی، مہنگائی اور باہری ٹیکسوں کے رد عمل کا سامنا تھا، تو دوسری طرف روشن خیال دور کے مفکرین کے تصورات کی بنیاد پر اٹھائے گئے سوالات کے بنا سخت فکری بحران کا شکار تھا۔ دوستوں، 1770 کی دہائی میں فرانس کا سماجی اور سیاسی نظام یعنی پرانا نظام حکومت پوری طرح قائم تھا۔ اس نظام کے تحت فرانس کے عوام 3 بڑے سماجی طبقات یا اسٹیٹس میں تقسیم تھے۔ ان میں پہلے 2 طبقات مراعات یافتہ یوں تھے کہ اعلیٰ عہدے صرف ان کے لیے تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کو ٹیکس دینے سے استثناء حاصل تھا۔ تیسرے طبقے کو یہ سہولیات یا مراعات حاصل نہ تھی۔ دوستو، پہلا طبقہ رومن کیتھولک چرچ سے متعلق افراد کا تھا۔ یہ فرانس کے 10% زمین کے مالک تھے۔ یہ غریبوں کو تعلیم اور امدادی کام مہیا کرتے تھے اور حکومت کو اپنی آمدنی کا محض 2% دیتے تھے۔ دوسرا طبقہ یہ امیر امراء پر مشتمل تھا۔ اگرچہ یہ تمام آبادی کا صرف 2% تھے، مگر یہ ملک کے 20% زمین کے مالک تھے، مگر یہ کوئی خاص ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے۔ ان دونوں طبقات کی اکثریت روشن خیال تصورات کے خلاف تھی، کیونکہ یہ ان کو اپنی حیثیت اور دولت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ فرانس کے 96% لوگ تیسرے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ طبقہ 3 طرح کے گروہ سے بنا تھا، جو اپنے معاشی آلات کے باعث آپس میں مختلف تھے۔ اس طبقے کا پہلا گروہ درمیانے طبقے یعنی بینکرز، فیکٹریوں کے مالکان، تاجر، پیشہ ور اور ہنرمندوں کا تھا۔ یہ عموماً پڑھا لکھا اور روشن خیالی کے آزادی سے متعلق تصورات پر پورا یقین رکھتے تھے۔ اگرچہ ان درمیانے طبقے کے بعض افراد امراء کی طرح امیر تھے، مگر ان کے برعکس وہ بہت زیادہ ٹیکس ادا کرتے تھے اور مراعات سے محروم تھے۔ ان میں شدت سے احساس تھا کہ اپنی دولت کے بنا وہ اعلیٰ سطح کی سماجی حیثیت اور سیاسی اقدار کے حقدار ہیں۔ اس طبقے کا دوسرا گروہ شہروں کے غریب مزدوروں کا تھا۔ ان مزدوروں میں چھوٹے دکاندار، مستری اور گھریلو ملازمین وغیرہ شامل تھے۔ ان کی ایک تو اجرت کم تھی، پھر یہ کہ اکثر بے روزگار رہتے تھے، اس لیے ان کو اکثر پاکوں کا سامنا رہتا تھا۔ روٹی کی قیمت بڑھ جانے سے ان مزدوروں کے ہجوم غلے کے ٹرکوں اور روٹی کی دکانوں پر حلہ بول دیتے تھے۔ تیسرے طبقے کے اندر تیسرا گروہ سب سے بڑا تھا۔ یہ کسانوں کا تھا۔ فرانس کے اس وقت 2.5 کروڑ کی آبادی میں ان کی تعداد 80% سے زیادہ تھی۔ یہ کسان اپنی آمدنی کا نصف حصہ امراء کے قرضوں، چرچ اور بادشاہ کے اہلکاروں کو ٹیکس میں دیتے تھے۔ ان کو نمک جیسی بنیادی ضروریات کی اشیاء پر بھی ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ اہل کلیسا اور امراء طبقات کو حاصل مراعات اور خصوصی حیثیت کے خلاف کسانوں اور مزدوروں میں رد عمل پایا جاتا تھا۔ ٹیکسوں تلے روندے اور پسماندگی کا شکار یہ تیسرا طبقہ تبدیلی کا خواہاں تھا۔ تبدیلی کی قوتوں میں نچلے طبقے میں بڑھتی بے چینی کے علاوہ کئی دوسرے عوامل بھی فرانس میں انقلابی ماحول بنانے میں معاون ثابت ہوئے۔ اس میں پہلا طرز حکومت کے بارے میں نئے تصورات، دوسرا شدید اقتصادی مسائل اور تیسرا کمزور اور ہچکچاہٹ کی شکار قیادت جیسے عوامل نے تبدیلی کی خواہش کو متحرک کیا۔ تیسرے طبقے میں حکومتی اقتدار کے بارے میں مفکرین کے خیالات پھیل رہے تھے۔ تیسرے طبقے کے افراد امریکی انقلاب سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے۔ انہوں نے معاشرتی ڈھانچے کے متعلق قدیم روایت کے بارے میں سوالات اٹھانے شروع کیے۔ روسو اور والٹیر کے حوالے دے کر وہ مساوات، آزادی اور جمہوریت کے تصورات سے متاثر ہونے لگ گئے تھے۔ فرانس کی معیشت جو صدی کے نصف دہائی میں کافی مضبوط تھی، 1780 کے عشرے میں زوال پذیر ہونے لگی، جس نے تیسرے طبقے کے نچلے گروہ کے ساتھ تاجر، فیکٹری مالکان اور بینکرز کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا۔
ظاہری سطح پر معیشت درست نظر آ رہی تھی، ان کے پیداوار اور تجارت دونوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ تاہم ٹیکسوں کے بھاری بوجھ نے کاروبار کو باعث منافع بنانا ناممکن بنا دیا۔ مزید یہ کہ روزمرہ کے اخراجات تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ اس پر مزید یہ کہ 1780 کے دہائی میں خراب موسموں کے باعث بڑے پیمانے پر فصلوں کی خرابی اور یوں غلے کا فقدان رہا۔ 1789 یعنی 1789 میں روٹی کی قیمت دوگنی ہو گئی اور بہت ساری آبادی کو پاکوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 1770 اور 1780 کی دہائی میں فرانسیسی حکومت قرضوں میں پھنس گئی۔ اس کی ایک وجہ تو لوئس 16 اور اس کی ملکہ ماری انٹونیٹ کے بے تحاشا اخراجات تھے۔ یہ کہ لوئس کو اپنے پیشرو کا قرضہ بھی ورثے میں ملا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے امریکا میں اپنے بڑے حریف برطانیہ کے خلاف امریکی انقلابیوں کی مدد کے لیے بھاری قرضے لیے، جس سے حکومت کے قرضے دگنے ہو گئے۔ 1786 میں جب بینکرز نے لوئس کو مزید پیسہ دینے سے انکار کیا تو لوئس کو شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر فرانس میں مضبوط قیادت موجود ہوتی تو مذکورہ اور دیگر مشکلات کا حل نکال لیتی، مگر لوئس 16 میں قوت فیصلہ کا فقدان تھا اور معاملات کو لٹکائے رکھتا، حکومتی مشوروں پر توجہ نہیں دیتا اور حکومتی تفصیلات جاننے کی تکلیف نہیں اٹھاتا۔ اس کے ساتھ اس کی ملکہ نے حکومتی معاملات میں مداخلت سے اس کے مسائل میں اضافہ کیا۔ چونکہ اس کا تعلق فرانس کے پرانے دشمن آسٹریا کے شاہی خاندان سے تھا، اس لیے وہ فرانس میں ابتدا سے ہی غیر مقبول تھی۔ اس کی شاہ خرچیوں کی وجہ سے وہ میڈم ڈیفیسٹ کہلائی جاتی تھی۔ ایسے ہنگامی حالات میں اپنے اخراجات کم کرنے کے بجائے لوئس 16 نے حل یہ نکالا کہ دوسرے طبقے یعنی امراء پر ٹیکس لگایا جائے، مگر ٹیکس کی اجازت کے لیے اس طبقے نے بادشاہ کو اسٹیٹ جنرل یعنی تینوں طبقوں کے نمائندوں پر مشتمل اسمبلی کا اجلاس بلانے پر مجبور کیا۔ یاد رہے اس کا اجلاس 175 سال بعد 5 مئی 1789 یعنی 1789 کو ورسائلز میں ہوا۔ چونکہ زمانہ وسطی سے مذہبی اشرافیہ اور ہمراہ اسٹیٹ جنرل میں غالب رہے تھے اور اس 1789 کے اجلاس میں بھی وہ یہی توقع کر رہے تھے۔ اسمبلی کے پرانے قواعد کے تحت ہر طبقے کے وفود ووٹ ڈالنے کے لیے الگ الگ حال میں جمع ہوتے تھے اور ہر طبقے کا ایک ووٹ ہوتا تھا۔ برحات یافتہ دونوں طبقات ہمیشہ مل کر تیسرے طبقے کے ووٹ پر باری نکلتے۔ تیسرے طبقے کے وفود نے جو زیادہ تر درمیانی کلاس سے تعلق رکھتے تھے اور جن کے تصورات روشن خیالی نے متشکل کیے تھے، حکومت میں تبدیلی کے خواہاں تھے۔ ان کا اصرار تھا کہ تینوں طبقے اکٹھا مل بیٹھے اور یہ کہ ہر وفد کا ایک ایک ووٹ ہونا چاہیے۔ ایسا ہونا اس تیسرے طبقے کے مفاد میں تھا، کیونکہ اس کے وفود پہلے دو طبقات کے کل وفود جتنے تھے، مگر بادشاہ نے امرا کا ساتھ دیتے ہوئے اسٹیٹ جنرل کو سابقہ قواعد کے مطابق جاری رکھنے کا حکم دیا۔ تاہم تیسرے طبقے کے وفود زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنے پر مصر تھے۔ ان کے موقف کا ترجمان امین السیاس نامی پادری بنا، جو تیسرے طبقے کے مطالبہ کے حق میں تھا۔ اپنی ڈرامائی تقریر میں اس نے یہ تجویز پیش کی کہ تیسرے طبقے کے وفود خود کو قومی اسمبلی قرار دے اور فرانسیسی عوام کے نام پر قوانین اور اصلاحات تشکیل دے۔ تیسرے طبقے کے وفود کی بھاری اکثریت نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ 17 جون 1789 کو انہوں نے قومی اسمبلی کے قیام کے لیے ووٹ ڈالے، جو دراصل مطلق عنان امریت کے خاتمے اور نمائندہ حکومت کے آغاز کا اعلان تھا۔ ووٹ انقلاب کا پہلا سوچا سمجھا قدم تھا۔ اس کے 3 دن بعد تیسرے طبقے کے وفود نے جب اپنا میٹنگ ہال بند پایا تو انہوں نے ٹینس کورٹ کی طرف والا اندرونی دروازہ توڑ کر اجلاس وہاں منعقد کر کے یہ عہد کیا کہ وہ نئے آئین کے بنانے تک یہاں رہیں گے۔ یہ عہد ٹینس کورٹ عہد کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ امراء اور مذہبی طبقے کے وہ ارکان جو اصلاحات کے حق میں تھے بھی تیسرے طبقے کے وفود کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان واقعات کے پیش نظر بادشاہ لوئس نے ورسائلز کے گرد سوئس محافظوں والے اپنے کرائے کے فوج تعینات کیے۔ اسی اثناء پیرس میں مختلف افواہیں پھیلی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ لوئس قومی اسمبلی کو ختم کرنے کے لیے فوجی طاقت استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے،
جبکہ بعض کا کہنا تھا کہ فرانسیسی شہریوں کو کچلنے کے لیے بیرونی افواج کو لایا جا رہا ہے۔ انہی افواہوں کے تحت لوگوں نے شہر پر ممکنہ حملے کی دفاع کے لیے اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ 14 جولائی کو بارود اور ہتھیار کی تلاش میں ہجوم نے پیرس میں جیل پر یلغار کر دیا اور حمارت کا کنٹرول سنبھال لیا۔ مشتعل عملہ نے جیل کے کمانڈر اور کئی محافظوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کا جلوس نکالا۔ جیل کا گھیراؤ فرانسیسی عوام کے لیے انقلاب کی ایک بڑی علامت تھا۔ اسی مناسبت سے 14 جولائی فرانس میں قومی تعطیل کا دن قرار دیا گیا ہے۔ یہ بغاوت جلد پیرس سے نکل کر دیہاتی علاقوں تک پہنچ گئی۔ گاؤں گاؤں یہ افواہ پھیل گئی کہ امرا کسانوں کو ڈرانے اور دبانے کے لیے مفرورو یعنی جرائم پیشہ کی خدمات حاصل کر رہے ہیں، جس کے ساتھ پورے فرانس میں خوف کی لہر، جس کو عظیم خوف یعنی گریٹ فیئر کہا جاتا تھا، چھا گیا۔ اسی خوف کے تحت کسان خود مفرور بن گئے۔ اپنے زرعی آلات سے مسلح ہو کر انہوں نے امرا کے حویلیوں کو توڑا اور ان پرانے قانونی دستاویزات کو ضائع کر دیا جن کے تحت وہ جاگیردارانہ ٹیکس ادا کرنے کے پابند تھے۔ میں کسانوں نے جاگیرداروں کے حویلیوں کو جلا ڈالا۔ اکتوبر 1789 میں پیرس میں ہزاروں خواتین نے روٹی کی بڑھتی ہوئی قیمت کے خلاف ہنگامہ کیا۔ چاقو، کلاڑیوں اور دوسرے ہتھیاروں سے لیس ان خواتین نے ورسائلز کی طرف مارچ کیا۔ پہلے انہوں نے مطالبہ کیا کہ قومی اسمبلی روٹی فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ پھر انہوں نے اپنا غصہ بادشاہ اور ملکہ کی جانب موڑ دیا۔ محل میں کچھ محافظوں کو قتل کر داخل ہوئی۔ بادشاہ اور ملکہ سے پیرس واپس آنے کا مطالبہ کیا۔ کچھ تردد کے بعد بادشاہ راضی ہو گیا۔ چند گھنٹوں کے بعد بادشاہ، اس کے خاندان اور نوکروں نے ورسائلز کو ایسا چھوڑا کہ ان کو اپنا شاندار محل پھر دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ ان کا نکلنا نظام کی تبدیلی اور فرانس کا انتہا پسندانہ اصلاحات کے دور آنے کا پیش خیمہ تھا۔ تبدیلی کے ان دنوں میں یہ صرف کسان نہیں تھے جو عظیم خوف کا شکار تھے، بلکہ امرا اور چرچ کے عہدیدار بھی یکساں خوفزدہ تھے۔ سارے فرانس میں کسانوں کے جتھے اشرافیہ طبقے کے افراد کے خلاف سرگرم ہو گئے اور ان کے گھروں پر حملہ آور ہو کر ان کو برباد کرنے لگے تھے۔ 1789 کے موسم گرما میں ورسائلز پر خواتین کے مارچ سے چند ماہ قبل امرا اور کلیسا کے بعض ارکان نے قومی اسمبلی میں بغاوت کے حوالے بڑا جذباتی رد عمل ظاہر کیا۔ 14 اگست 1789 کو اسمبلی میں امرا پوری رات اپنی جذباتی تقریروں سے آزادی اور مساوات کے اصولوں سے اپنی لگاؤ کے اعلانات کرتے رہے۔ اس کام میں ان کا اپنا مفاد تھا، جس کے تحت انہوں نے اسمبلی میں اشرافیہ طبقات کے مراحت ختم کرنے میں تیسرے طبقے کا ارکان کا ساتھ دیا، اور یوں عام فرانسیسی بھی اشرافیہ طبقے کے برابر ہو گئے۔ اس کے ساتھ اگلی صبح پرانی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے 3 ہفتے بعد قومی اسمبلی نے انقلابی تصورات پر مبنی افراد اور شہریوں کے حقوق سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا۔ اس کے دستاویز میں لکھا گیا کہ افراد آزاد پیدا ہوئے ہیں اور وہ آزاد اور حقوق میں مساوی ہی رہیں گے۔ ان حقوق میں آزادی، جائیداد، تحفظ جان اور جبر کے خلاف مزاحمت شامل تھے۔ اس کے علاوہ مساوی انصاف، آزادی اظہار اور آزادی عقیدہ کی ضمانت بھی دی گئی۔ ان اصولوں سے اپنے لگاؤ کے اظہار کے لیے انقلابی رہنماؤں نے آزادی، مساوات اور بھائی چارہ کا نعرہ اپنا لیا۔ چرچ کو ریاست کے ماتحت کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کی بہت ساری ابتدائی اصلاحات چرچ سے متعلق رہی۔ چرچ سے زمینیں لے لی گئی۔ چرچ کے عہدیداروں اور پادریوں کا تقرر انتخاب کے ذریعے کرنے اور ان کو ریاست کے ملازمین کی طرح تنخواہ دینے کے احکامات صادر کر دیے گئے۔ یوں کیتھولک چرچ جائیداد اور سیاسی آزادی و اختیار سے محروم کر دیا گیا۔ اسمبلی کے ان اقدامات کا بنیادی محرک معاشی تھا۔ چرچ کی زمینوں کی فروخت سے فرانس کے قرضوں کا بوجھ کم ہوا، جبکہ دوسری طرف اسمبلی کے ان اقدامات نے فرانس کے لاکھوں کسانوں جو کیتھولک تھے چرچ کو ریاست کا حصہ بنائے جانے سے ناراض ہو گئے، حالانکہ یہ اقدامات روشن خیال فلسفے سے مانگ تھے۔ کسانوں کا مطالبہ تھا کہ پوپ کو ریاست کی مداخلت کے بغیر چرچ پر اپنا تسلط برقرار رکھنا چاہیے۔ اسی باعث وقتاً فوقتاً بہت سارے کسان اسمبلی کے ان اصلاحات کی مخالفت کرتے رہے۔ قومی اسمبلی کا چرچ اور ریاست کے درمیان تعلق کی تشکیل نو نے لوئس 16 کو اپنے مستقبل کے بارے میں متفکر کر دیا۔
جون 1791 کو شاہی خاندان نے آسٹریا کے زیر تسلط نیدرلینڈ فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم سرحد پر ان کو پہچان کر کے واپس پیرس لایا گیا۔ اس کی فرار ہونے کی کوشش نے حکومت میں اس کے سخت مخالفین کا اثر بڑھا دیا۔ اسمبلی 2 سال تک فرانس کے لیے نیا آئین بنانے میں مصروف رہی۔ 1791 تک اس کے ارکان حکومت اور معاشرے کے حوالے سے اہم تبدیلیاں کرا گئے۔ آئین نے محدود بادشاہت قائم کر دی، بادشاہ سے بہت سارے اختیارات لے لیے گئے۔ ایک نئی قانون ساز اسمبلی کی تخلیق کی گئی، جس کو قانون سازی کرنے اور اعلان جنگ کی تائید یا مسترد کرنے کا اختیار دیا گیا، تاہم قانون کے نفاذ کا انتظامی اختیار بادشاہ کے پاس رہنے دیا گیا۔ دوستوں، نئی حکومت کے آنے کے باوجود پرانے مسائل جیسے خوراک کا فقدان اور حکومتی قرضے موجود رہے۔ ان مسائل سے نمٹنے کے سوال پر اسمبلی 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان میں ہر گروپ اجلاس آل کے مختلف حصوں میں بیٹھ گیا۔ آل کے بائیں طرف بیٹھنے والا گروہ ریڈیکل یعنی انتہا پسند تھا۔ یہ بادشاہت کا مخالف اور بڑے پیمانے پر تبدیلیاں چاہتا تھا۔ درمیان میں بیٹھا گروہ معتدل یعنی لبرل تھا۔ یہ حکومت میں معتدل تبدیلیوں کے حق میں تھے۔ آل کے دائیں جانب بیٹھا گروہ قدامت پرستوں کا تھا۔ وہ محدود بادشاہت کے معید تھے اور نسبتاً کم تبدیلیوں کے حق میں تھے۔ اس کے علاوہ اسمبلی کے باہر کئی گروہ بھی حکومتی سمت متعین کرنے پر اثر انداز ہونا چاہتے تھے۔ امیگریز وہ امراء اور دوسرے جو فرانس سے نکل گئے تھے انقلاب کی ناکامی اور پرانی حکومت کی بحالی کی توقع رکھتے تھے، جبکہ دوسری طرف پیرس کے بعض مزدور اور چھوٹے دکاندار زیادہ تبدیلیاں لانے کے خواہاں تھے۔ یہ گروہ سینس کولوٹس کہلایا جاتا تھا، کیونکہ یہ اعلیٰ طبقے کے برعکس عام شلوار پہنتے تھے۔ اسمبلی میں اگرچہ ان کا کوئی رول نہ تھا، تاہم انہوں نے پیرس کی گلیوں میں جلد اپنی طاقت اور اہمیت جتانے کے طریقے نکالے۔ یورپی ممالک کے بہت سارے بادشاہوں اور امراء کو فرانس میں ہونے والی تبدیلیوں نے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کو خدشہ تھا کہ ان کے ملکوں میں بھی اسی نوعیت کی بغاوتیں ہو سکتی ہیں، اور حقیقت بھی یہ تھی کہ بعض ریڈیکل یعنی انتہا پسند اپنے انقلابی خیالات کو یورپ بھر میں پھیلانا چاہتے تھے۔ نتیجتاً بعض ملکوں نے اقدامات کیے۔ آسٹریا اور پرشیا نے فرانس پر زور ڈالا کہ وہ لوئس 16 کو بحیثیت مطلق حکمران بحال کر دے، جس پر قانون ساز اسمبلی نے اپریل 1792 میں ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جنگ کا آغاز فرانس کے لیے اچھا نہ تھا۔ 1792 کے موسم گرما میں پرشین افواج پیرس کی طرف بڑھنے لگی، اور اس کے کمانڈر نے دھمکی دی کہ اگر انقلابیوں نے شاہی خاندان کو غزن پہنچائی تو وہ پیرس کو تباہ کر دے گا۔ اس نے پیرس والوں کو مشتعل کر دیا۔ 10 اگست کو 20,000 مرد اور خواتین نے ویلورس محل، جہاں بادشاہ اور شاہی خاندان مقیم تھا، پر دھاوا بول دیا۔ محافظوں کو قتل کر کے بادشاہ، ملکہ اور ان کے بچوں کو قید کر دیا۔ کچھ عرصے بعد پیرس کے دفاع پر متعین فرانسیسی افواج کو محاذ جنگ پر جانا پڑا۔ اسی دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ جیلوں میں قید بادشاہ کے حامی وہاں سے نکل کر شہر کا کنٹرول حاصل کرنے کا منصوبہ بنا گئے ہیں، جس پر مشتعل شہریوں نے قانون ہاتھ میں لے کر ستمبر کے ابتدائی دنوں میں جیلوں پر حملے کر کے 1000 سے زائد قیدیوں کو مار ڈالا۔ بہت سارے امراء، پادری اور شاہ پرست ستمبر کے اس قتل عام میں مشتعل ہجوم کا شکار ہوئے۔ سڑکوں پر متحرک ریڈیکلز یعنی انتہا پسند اور اپنے بعض ارکان کے دباؤ کے تحت قانون ساز اسمبلی نے 1791 کے آئین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بادشاہ کو برخاست کیا، اسمبلی کو توڑا اور نئے قانون ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کا اعلان کر دیا۔ 21 ستمبر کو نئی حکومتی انتظامیہ یعنی نیشنل کنونشن نے چارج سنبھالا، جس نے پوری طور پر بادشاہت کو ختم کر کے فرانس کو جمہوریہ قرار دیا۔ بالغ مردوں کو ووٹ اور انتخاب کا حق دیا، تاہم انقلاب میں اہم کردار ادا کرنے کے باوجود خواتین کو ووٹ کے حق سے محروم رکھا گیا۔ ستمبر 1792 کی نئی انتظامیہ نیشنل کنونشن میں زیادہ تر ارکان کا تعلق جیکوبن کلب نامی ریڈیکل یعنی انتہا پسند سیاسی تنظیم سے تھا۔ ان جیکوبن میں سب سے نمایاں جین پال مارٹ تھا، جو انقلاب کے دوران اپنے اخبار کے اداریوں میں بادشاہت کی حامیوں کے لیے
موت تجویز کرتا رہتا تھا۔ نیشنل کنونشن نے لوئس 16 کے بادشاہ کی حیثیت ختم کر کے عام شہری اور قیدی بنا دیا۔ جیکوبن کے زیر اثر اس نے بادشاہ پر غداری کا مقدمہ چلا کر موت کی سزا دی۔ 21 جنوری 1793 کو گلوٹین مشین کے ذریعے اس کا سر اڑا دیا۔ بیرونی محاذ پر کنونشن نے آسٹریا اور پریشیا سے جنگ جاری رکھی۔ کنونشن نے نظام سنبھالتے وقت ان دونوں ملکوں کے خلاف والمے کی لڑائی میں ایران کو فتح حاصل کر لی تھی۔ تاہم 1793 کی شروع میں برطانیہ، ہالینڈ اور اسپین فرانس کے خلاف پرشیا اور آسٹریا کے ساتھ دینے کے لیے کود پڑے۔ اتنے زیادہ دشمنوں کے مقابلے میں فرانسیسیوں کو کئی شکستوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس پر جیکوبن نے 18 سال سے 40 سال تک 3 لاکھ فرانسیسی شہریوں کو فوج میں شامل ہونے کا حکم دے دیا۔ 1794 تک فرانسیسی فوج کی تعداد خواتین سپاہیوں سمیت 8 لاکھ ہوئی۔ فرانسیسی جمہوریہ کی واحد دشمن صرف بیرونی افواج نہ تھی، بلکہ فرانس کے اندر جیکوبن کے ہزاروں مخالفین بھی تھے۔ ان میں وہ کسان جو بادشاہ کو پھانسی دینے سے نالاں تھے، پادری اور مخالف سیاسی رہنما تھے جو صوبوں میں بغاوت کو ہوا دے رہے تھے۔ ان مخالفین اور دشمنوں سے کیسے نمٹا جائے، یہ کنونشن فرانسیسی حکومت کے لیے اہم مسئلہ بنا تھا۔ 1793 میں روبیسپیر نامی ایک جیکوبن رہنما نے بتدریج اختیار حاصل کر لیا تھا۔ روبیسپیر اور اس کے حامیوں نے جمہوریہ کو خالص بنانے کے لیے ماضی سے متعلق ہر نشان کو مٹانے کی ٹانگ لی۔ خالص عقل پر اعتقاد رکھنے والے اس ٹولے نے کیلنڈرز تبدیل کر دیا، مہینوں کے نام بدل دیے، کیلنڈر سے اتوار کا خاتمہ کر دیا کیونکہ ان ریڈیکلز کے مطابق مزید فرسودہ اور خطرناک ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے پیرس میں تمام گرجا گھر بند کر دیے اور ایسا پھر فرانس کے سارے شہروں اور قصبوں میں کر دیا۔ جولائی 1793 میں روبیسپیر پبلک سیفٹی کمیٹی کا سربراہ بن گیا۔ اگلے سال تک اس نے فرانس کو ایک مطلق العنان ڈکٹیٹر کی طرح چلایا۔ اس کا دور حکومت دور دہشت کہلائے جانے لگا۔ کمیٹی کے سربراہ کا کام انقلاب کو دشمنوں سے بچانا تھا۔ روبیسپیر کی سربراہی میں کمیٹی اکثر ان دشمنوں پر صبح مقدمہ چلا کر سہپیر کو گلوٹین کے ذریعے مار دیتے تھے۔ اس دہشت کے لیے روبیسپیر کی دلیل یہ تھی کہ فرانس کے شہریوں کو انقلاب کے مقاصد کے ساتھ وفادار رکھنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ انقلاب کے ان دشمنوں میں سب سے زیادہ مسئلہ روبیسپیر کو اپنے ریڈیکل ساتھیوں کی طرف سے آیا، جنہوں نے اس کی قیادت کو چیلنج کر لیا۔ 1793 اور 1794 کے دوران ان میں سے بہت سارے جو انقلاب کے قائدین میں سے تھے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان کا باعث جرم یہ تھا کہ وہ روبیسپیر کے نسبت کم ریڈیکل قرار دیے جاتے تھے، حتیٰ کہ 1794 میں جارج ڈینٹن جیسا مخلص انقلابی کو بھی مار دیا گیا۔ معمولی شک کی بنا پر ہزاروں عام افراد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ دہشت کے اس دور میں 40,000 لوگ، جن میں 85% کسان یا غریب مزدور تھے، کو قتل کر دیا گیا۔ جولائی 1794 میں خود کو خطرے میں پا کر نیشنل کنونشن کے بعض ارکان روبیسپیر کے خلاف ہو گئے، جنہوں نے اس کی گرفتاری اور موت کا مطالبہ کر دیا۔ بالآخر 28 جون 1794 کو جب روبیسپیر کو گلوٹین سے گزارا گیا تو انقلاب فرانس کے اس انتہا پسندانہ مرحلے یعنی دور دہشت کا اختتام ہو گیا۔ روبیسپیر کے بعد فرانسیسیوں کی رائے عامہ ڈرامائی طور پر تبدیل ہو گئی۔ ہر طبقے کے افراد دہشت سے تنگ آ گئے تھے۔ وہ روٹی، نمک اور دوسری اشیاء ضرورت کی اونچی قیمتوں سے تھک گئے تھے۔ 1795 میں نیشنل کنونشن کے معتدل رہنماؤں نے حکومت کا نیا پلان تیار کیا۔ انہوں نے اختیارات بالائی درمیانے کلاس یعنی اپر مڈل کلاس کے ہاتھوں میں دے دیے۔ 2 ایوانی قانون ساز اسمبلی کے ساتھ 5 افراد پر مشتمل انتظامیہ، جس کو ڈائریکٹری کہا جاتا تھا، کو تشکیل دیا۔ یہ 5 افراد انقلابی تصوریت پسند نہیں بلکہ معتدل سوچ والے تھے۔ اگرچہ ان میں چند ایک بدعنوان بھی تھے، تاہم انہوں نے ملک کو نظم و ضبط عطا کیا اور ایک اہم کام یہ کیا کہ فرانسیسی افواج کے لیے ایک بہترین جرنیل نیپولن بوناپارٹ کو ڈھونڈ لیا۔